بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت جمال اسلامک زون میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمرے کا اب دوسرا مرحلہ 18 اکتوبر سے شروع ہو رہا ہے، اور اس دوسرے مرحلے میں بہت اہم اعلانات ہوئے ہیں سعودی حکومت کی جانب سے، اور وہ تمام اعلانات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس دوسرے مرحلے میں جو عمرہ زائرین ہیں وہ مسجد نبوی بھی جا سکیں گے، وہاں زیارت کر سکیں گے، وہاں نماز ادا کر سکیں گے۔ تو یہ جو فیسلٹی دی جا رہی ہے سعودی حکومت کی جانب سے زائرین کے لیے، اس کے حوالے سے بہت اہم معلومات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور ساتھ ہی ای تمنا ایپ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ 4 نئے اجازت نامے جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں، اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیے، اس میں آپ کے لیے بہت اہم معلومات ہیں اور بہت اہم رہنمائی آپ کے لیے ہے، تو کہیں کوئی چیز آپ مس نہ کر دیں اور آپ کے جاننے سے رہ نہ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی اس ویڈیو کو، اور جانتے ہیں اس میں ہمارے لیے کیا اہم ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودی عرب میں محدود عمرہ پروگرام کا جو دوسرا مرحلہ اتوار 18 اکتوبر یعنی کل سے شروع ہو رہا ہے، تو اس میں 2,20,000 عمرہ زائرین اور 5,60,000 نمازی مسجد الحرام پہنچیں گے۔ مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں یہ عمرہ زائرین پہنچیں گے، اور جو مقدس مساجد کی انتظامیہ ہیں انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دوسرا مرحلہ 14 روز تک جاری رہے گا۔ جو کل سے شروع ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو، تو یہ پورے 14 دن چلے گا، اور 14 دن تک اس کا ڈیوریشن ہوگا اس دوسرے مرحلے کا۔ اور جو دوسرا مرحلہ ہے، تو اس دوسرے مرحلے کے دوران مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کو تمام مطلوبہ خدمات فراہم کی جائیں گی سعودی حکومت کی جانب سے، اور اس کے لیے تمام تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سبق ویب سائٹ کے مطابق عمرہ پروگرام کے جو دوسرا مرحلہ ہے اس کے تحت ہر روز 40,000 نمازی اور 15,000 عمرہ زائرین جو ہیں وہ مسجد الحرام میں پہنچیں گے، اور یہ حرم کی کل گنجائش کے 75% ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ مسجد الحرام کی انتظامیہ نے تمام نمازیوں اور عمرہ زائرین سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ نماز اور عمرے کے حوالے سے اجازت ناموں میں مقررہ اوقات کی پابندی کریں۔ کرونا وائرس سے جو بچاؤ کی حفاظتی تدابیر ہیں، جیسے کہ ماسک پہننا، ہاتھوں کو اپنے پابندی سے سینیٹائز کرنا، اس کے اوپر باقاعدگی سے عمل کریں، اور تمام تر حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کریں۔ تو یہ اہم اعلانات ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آئیے اگلے اہم اعلانات کی طرف چلتے ہیں، جس میں ای تمنا ایپ میں 4 نئے اجازت ناموں کا اجرا جو ہے وہ شامل ہے، کہ 4 نئے اجازت نامے جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، ای تمنا ایپ کے ذریعے عمرہ اجازت ناموں کے اجرا کے بعد وزارت حج عمرہ نے 4 نئے اجازت ناموں کا جو اضافہ کیا ہے، اس میں سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا ہے کہ ایپ میں 4 نئے اجازت ناموں میں مسجد الحرام میں مردوں کے لیے باجماعت نماز کا اجازت نامہ شامل ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں مرد حضرات جا سکتے ہیں مسجد الحرام میں، لیکن نماز کے اجازت نامے کے ساتھ۔ نمبر 2، مسجد الحرام میں خواتین کے لیے نماز کا اجازت نامہ شامل ہے۔ خواتین جائیں مسجد الحرام مکہ مکرمہ، وہاں پہ ان کو نماز کا اجازت نامہ لینا ہوگا۔ نمبر 3، مسجد نبوی میں مردوں کے لیے روضہ مبارک میں نماز کا اجازت نامہ۔ اگر آپ مرد حضرات جو ہیں وہ روضہ مبارک میں جا کر نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی اجازت نامہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں نمبر 4 میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ مسجد نبوی میں خواتین کے لیے روضہ مبارک میں نماز کا اجازت نامہ شامل ہے۔ تو یہ 4 اہم اجازت نامے ہیں جو کہ سعودی حکومت نے جاری کیے ہیں، اور آپ ان اجازت ناموں کے ذریعے ہی نماز اور روضہ رسول پر حاضری دے سکتے ہیں، اور یہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی میں جو روضہ مبارک میں نماز کے اجازت نامے جاری کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی 75% سے زیادہ افراد ایک وقت میں موجود نہ ہوں، اس بات کا خیال رکھا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ای تمنا ایپ کے ذریعے ہی عمرہ اجازت ناموں کا یہ دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور اس میں بھی 75% افراد کو زیادہ اجازت نامے جو ہیں وہ دیے جائیں گے۔
تو یہ تھی اجازت ناموں کے حوالے سے اہم ترین خبریں اور باتیں اور اعلانات۔ آئیے اب ہم مسجد نبوی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جس میں بہت اہم ترین معلومات جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیں۔ آپ انہیں جان لیجئے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ آپ کو اگر حاضری کے لیے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے وہاں پر، تو آپ کو یہ ساری معلومات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، مسجد نبوی میں زیارت کے جو اوقات اور مقامات کا اعلان کیا گیا ہے، تو زائرین کو مقررہ پوائنٹ سے مسجد نبوی میں داخل ہونے دیا جائے گا، یعنی کچھ خاص مقامات ہیں، ان خاص مقامات سے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوں گے۔ تو آپ وہ مقامات سن لیجئے، جان لیجئے، سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، باب السلام ہے، صحن نمبر 1، اور یہ مردوں کے لیے ہے۔ مرد حضرات باب السلام سے جائیں گے، صحن نمبر 1 ہے، اور یہ زیارت کے لیے جائیں گے، اس گیٹ سے زیارت کے لیے جائیں گے، اس باب السلام کے ذریعے زیارت کے لیے اندر جائیں گے۔ دوسرا ہے باب بلال، جو کہ صحن 38 ہے، یعنی 38، اور یہ بھی مرد حضرات کے لیے ہے، جہاں سے وہ روضہ مبارک جائیں گے۔ پھر سن لیجئے، باب بلال صحن 38 یعنی 38 مرد حضرات کے لیے، یہاں سے وہ روضہ مبارک کے لیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ باب عثمان صحن 24 یعنی 24 یہ خواتین کے لیے ہے، اور یہاں سے وہ روضہ مبارک کے لیے جائیں گی۔ باب عثمان صحن 24 خواتین کے لیے، یہاں سے وہ روضہ مبارک کے لیے جائیں گی۔ تو یہ اہم ترین یہ جو باب بتا دیے گئے ہیں کہ باب السلام اور باب بلال، باب عثمان، ان کے ذریعے داخلہ کیا جائے گا اندر مسجد نبوی میں، اور یہ زیارت کے لیے، روضہ مبارک کے لیے اندر جا سکتے ہیں۔ دیکھیے، مسجد نبوی کی انتظامیہ نے مزید یہ بھی بتایا ہے کہ فجر، ظہر، عصر اور مغرب کی نمازوں کے بعد روضہ مبارک میں نماز اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کا موقع دن میں 4 بار دیا جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جو نمازیں ہیں فجر، ظہر، عصر اور مغرب، تو اس کے بعد دن میں 4 مرتبہ حاضری کا موقع ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر۔ اس کے علاوہ مسجد نبوی کی انتظامیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین کو روضہ مبارک میں نماز کی اجازت، یہ خواتین کے لیے ہے کہ ان کو روضہ مبارک میں نماز کی اجازت صبح کے وقت سے سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر، یعنی صبح جب سورج طلوع ہو جائے گا اس کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک یہ اجازت دی جائے گی۔ پھر سن لیجئے، مسجد نبوی کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ خواتین کو روضہ مبارک میں نماز کی اجازت صبح کے وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک دی جائے گی۔ ایک دن میں 900 خواتین کو روضہ مبارک میں نماز کا موقع مل سکے گا، تو 900 خواتین جو ہیں وہ حاضری دے سکیں گی۔ مسجد نبوی ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بند کر دی جائے گی اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ قبل کھولی جائے گی۔ تو مسجد نبوی کو ہر روز عشاء کی نماز کے بعد بند کر دیا جائے گا اور فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کھول لیا جائے گا۔ یہ وہ تمام اہم ترین اعلانات تھے جو آپ کے گوش گزار کر دیے ہیں، اور آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس کے حوالے سے آپ اپنے تمام پروگرام کو مرتب کر لیں۔ آپ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے وہ بہن بھائی جو ان تمام معلومات کو جاننا چاہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے ان تک یہ معلومات پہنچ جائیں اور وہ اپنے پروگرام کو اس کے مطابق مرتب کر لیں، اور آپ کو بھی صدقہ جاریہ کا ثواب مل جائے۔ تو آپ اس کو آگے ضرور شیئر کیجئے اور صدقہ جاریہ کا ثواب حاصل کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ آپ کو یہاں سے دینی، اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز انشاءاللہ تعالی ملتی رہیں گی۔ مجھے اجازت دیجئے، نئی معلومات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اجازت دیجئے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔